السلام علیکم. وعلیکم جی میں السلام. نور الدین نور الدین الخوبر سے بات کر رہا ہوں. الخبر سے. جی آپ سے یہ سوال کرنا تھا مجھے، گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر رکھنا ہے؟ نور الدین صاحب الخبر سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر باہر رکھنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں، یہ چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہو، جس طریقے سے آپ کو اس چینل کی ضرورت ہے ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے. جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوائن ممبرشپ فی اس چینل کی آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمارا جو دوسرا چینل ہے جدہ چینل، اس پر ہم نے اس فی کو تھوڑا کم کر دیا ہے، تو اس لیے آپ وہاں سے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. گھر سے باہر نکل جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسنون یہ ہے کہ آپ دایاں پیر اندر رکھتے ہیں، اور بایاں پیر جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بائیں پیر کو باہر نکالتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ حمام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دایاں پیر نہیں بلکہ حمام میں جاتے وقت الٹا پیر اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سیدھے پیر کو پہلے باہر نکالتے ہیں. دیکھیے یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر اچھے کام کا آغاز داہنی جانب سے کیا کرتے تھے، اور یہ مستحب ہے. مثال کے طور پر کہ جب آپ وضو کریں یا غسل کریں یا تیمم کریں یا کوئی کپڑا پہنیں، آستین پہنیں، پاجامہ پہنیں، اپنے موزے پہنیں، ساکس پہنیں یا جوتے پہنیں، چپل پہنیں، مسواک کریں یا آنکھوں میں سرما لگائیں یا ناخن کاٹیں یا اپنے بالوں کو ترشوائیں یا مونچھوں کو ترشوائیں. اسی طریقے سے نماز میں سلام کا آغاز بھی شروع رائٹ سائڈ سے کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، مصافحہ بھی ہم سیدھے ہاتھ ہی سے کرتے ہیں، اور حجر اسود کو بھی ہم سیدھے ہاتھ ہی سے اس کا استلام بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ویورز کو، جن لوگوں کو یہ خواہش ہو کہ مکہ مکرمہ میں حجر اسود کو وہ ہاتھ لگائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے کہ وہ عمرے اور طواف کی سعادت ان کے نصیب میں فرما دے. تو استلام الحجر الاسود بھی سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے. خروج من الخلاء والاخذ والعطاء، یہاں دخول والخروج من الخلاء، اس میں بھی ہم سیدھے اور الٹے پیر کا خیال رکھتے ہیں، اور جب کسی کو چیز دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو اس میں بھی داہنے ہاتھ کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے. تو یہاں یہ چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پیر ڈالیں، اور جب آپ اپنے کپڑے اتارنے کی، جیسے شلوار اتار رہے ہیں، پینٹ کا پجامہ یا اتار رہے ہیں، تو وہ آپ کو سراویل و ثوب والاستنجا، وہ یہ تمام چیزیں کپڑوں کا اتارنا یا چپلوں کا اتارنا، اس کو الٹی جانب سے اتارنا چاہیے، یہ مستحبات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر جاتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر پہلے رکھا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ جب اللہ کے صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تو اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں
تو آپ کو سلام کرنا چاہیے. وعند طعامہ آپ اللہ کا ذکر کریں. دخول جب آپ مسجد میں، جب آپ گھر میں داخل ہوں یا پھر آپ کھانا کھائیں، اور جب آپ بسم اللہ یا اللہ کا ذکر کریں گے، اور تو اس وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ پھر یہاں تو میرا قیام ہی ممکن نہیں ہے، وہ اس گھر کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لیتا ہے. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلتے وقت کون سا پیر داخل کیا کرتے تھے. البتہ ایک اور بات جو میری آج میں جب دیکھ رہا تھا تو ایک حدیث ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور کئی علماء نے اس کے بارے میں نقل بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذا ولج الرجل البيت فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وتوكلنا. ثم اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال پر سلام کرے. تو یہاں اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اس حدیث کی تحقیق صحیح طور پر نہیں تھی تو میں نے اس کو اپنی احادیث صحیحہ میں نقل کیا تھا، نمبر تھا 225. لیکن جب مجھ پر اس بات کی وضاحت ہو گئی اور جب میں نے تحقیق کری تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بہرحال الفاظ کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن آیا کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ تو اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. امید ہے کہ آپ جو جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا گھر سے نکلتے وقت کون سے الفاظ یا کون سا پیر داخل ہوتے وقت رکھنا چاہیے اور خارج ہوتے وقت کون سا پیر رکھنا چاہیے، اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سند سے محدثین نے نقل نہیں کری ہے. البتہ وہ جو الفاظ ہیں مشکات شریف میں بھی اور اس کو دوسرے احادیث کی کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے، جنہیں علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں تجھ سے گھر میں آنے کی بھلائی مانگتا ہوں. میں اللہ کے نام سے داخل ہوا اور اپنے رب اللہ پر توکل میں نے کیا، بھروسہ میں نے کیا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور چینل کو دیکھا کریں، روزانہ کم از کم ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے 5-7 منٹ کی تو گھر بیٹھے آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوتا رہے گا. شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان